السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز سامعین کرام، خوش آمدید ہمارے آخری ایپیسوڈ میں، جو رمضان کی ہماری سیریز تھی، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں جو 30ویں سپارے میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، مجھے خود بھی نہیں پتہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، جاب ہوتے ہوئے، فیملی ہوتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے، دعوت کا کام کرتے ہوئے تقریباً 60 ایپیسوڈز ڈیلی جو میں دو ریکارڈ کرتا رہا، انگریزی زبان میں، اردو زبان میں، اور ساتھ میں جو جمعہ خطاب بھی ہوتے تھے میرے۔ سبحان اللہ، یہ کہاں سے ہوا؟ یہ برکتیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول عطا فرمائے۔ اور میں کہنا چاہوں گا، ہمارا سفر ضرور اپنے انجام تک پہنچ گیا ہے، لیکن آپ کا سفر قرآن مجید کے ساتھ کبھی نہیں ختم ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ موجود ہوں آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر مجھے فالو کریے، انسٹاگرام کے اوپر مجھے فالو کریے، اور یوٹیوب کے اوپر مجھے سبسکرائب کریے میرے چینل پہ۔ آپ کے جو بھی کچھ سوالات ہوں، انشاءاللہ یہ سفر ہمارا رمضان کا ختم ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی جتنے بھی پروگرامز میں کرتا رہوں گا اس سے آپ فیملیئر رہیے۔ آج کی بات میں انشاءاللہ تعالی کچھ فقہی مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں لاک ڈاؤن کی حالت میں، کیونکہ حالات جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سب جگہ پینڈیمک کی وجہ سے، کچھ ممالک ہیں جہاں الحمدللہ بہت کنٹرولڈ طریقے سے سوشل ڈسٹنس کرتے ہوئے، ماسک لگاتے ہوئے، جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان کے ساتھ عید کی نماز قائم ہو سک رہی ہے۔ اتھارٹیز اور گورنمنٹ ایجنسیز ان کو الاؤ کر رہی ہیں۔ کچھ ممالک میں یہ معمول ہے، کچھ ممالک میں لاک ڈاؤنز ہیں جن کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اس ضمن میں میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عید کا جو موقع ہے یہ خوشی کا موقع ہے، اور بعض مذہبوں کی طرح یا ریلیجنز کی طرح ہمارا جو یہ تہوار ہے یا فیسٹیول ہے، یہ ایسا نہیں ہے دھوم دھام اور ہم خوب جشن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بس ایک بہت ہی اس میں سطحی لیول کے اوپر ایک خوشی منائی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو یہی سمجھنی ہے عید کا مقصد کیا ہے اور عید کا مطلب کیا ہے۔ عید لفظی طور پہ آتا ہے لفظ عاد یعید، تو عادہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو بار بار آنا، بار بار کوئی چیز کا آنا۔ تو عید کا مطلب ہے بس وہ چیز جو بار بار آتی ہے۔ تو بلکہ ہمارے تہوار کا نام بھی اگر آپ سوچیں، ہمارا یہ جو سیلیبریشن ہے، ہماری جو عید ہے، اس کا نام بھی کوئی اسپیشل، جیسے کہتے ہیں نا کسی کی برتھ ڈے سے ریلیٹڈ یا کسی کی جنم دن سے ریلیٹڈ، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سوچیں آپ اس بات پہ۔ دوسری چیز، لوگ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، تو اسی لیے ان کو نالج نہیں ہے۔ عید کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا ہے، کہاں؟ سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، پلیز جا کے پڑھیے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر یہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالی آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مقصد بتا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ پورے جو ماہ رمضان ہے اس مہینے کو مکمل کرو، مکمل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی آیت، اس سے پہلی والی جو آیات ہیں 183 میں اللہ نے بتا دیا کیوں ہم نے رمضان مقرر کیا ہے، تاکہ آپ تقوی پا سکیں۔ تو جب آپ کے پاس تقوی آیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 185 میں، پلیز جا کے پڑھیے اس کو، ہم نے یہ مقرر کیا ہے تاکہ آپ یہ مہینے کو کمپلیٹ کریں، مکمل کیجئے روزے رکھ کر۔ اس کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، مطلب تکبیرات پڑھیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کی طرف جہاں اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو یہ جشن جو ہم منا رہے ہیں، یہ جشن ہے دراصل ہماری گائیڈنس کا، ہماری ہدایت کا۔ اللہ تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا، زندگی دی کہ ہم رمضان کو دیکھ سکیں، عبادت کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی لیے تم یہ تکبیرات پڑھ رہے ہو۔ جناب تم جا کے دھوم دھام ڈانس پارٹی اور یہ سب نہیں کر رہے،
آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیرات بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خوشی ہے اے اللہ اتنے گناہ گار ہم لوگ، اتنے نکمے ناکارے ہم لوگ، اللہ تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنی گناہوں کو معاف کروا سکیں. اے اللہ تو ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے اے اللہ. اسی لیے ہم وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے انشاءاللہ تعالی نجات دی ہے. اس کی نیکسٹ آیت نمبر 186 میں کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے اللہ کے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رب کہاں ہے، کہیے ان سے اللہ، اور اللہ نے وہ ہٹا دیا، کہیے ان سے نہیں. فَإِنِّي قَرِيب، اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے، میں قریب ہوں تم لوگوں کے، میرے بندوں گناہ گاروں، میں تمہارے قریب ہوں. تم نے یہ پورا ماہ رمضان استعمال کیا میرے قریب آنے کے لیے، میں تمہارے قریب ہوں. میں نہیں چاہتا یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ طویل ہو جائے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر میں آلریڈی دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کتنے برے حالات ہیں خاص طور پہ ہندوستان میں. تو جیسے اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ شعر و شاعری اس طرح کی آ رہی ہے: کیا مناؤ گے اے روزدار عید کی خوشیاں، اس سال کپڑوں سے زیادہ کفن بک چکے ہیں. اعوذ باللہ، یہ کیا بولایا جا رہا ہے، یہ کیا پھیلایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں عید کی خوشیاں نہیں مناؤ. اعوذ باللہ، کیا مطلب؟ ہم کوئی ڈانس پارٹی یا اس طرح تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ ہم خوشی تھوڑی منا رہے ہیں کہ موتیں اتنی ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہیں. ہم دل کے اندر ہمیں خوشی بس یہ ہے اے اللہ اصلی جو زندگی آنے والی ہے، یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی، آنے والی زندگی ہے اے اللہ تو نے اس کا ٹھکانہ بہتر کرنے کے لیے جو موقع دیا ماہ رمضان کا، اے اللہ اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. یہ ہے کیوں آیت نمبر 185 کس طرح اینڈ ہوتی ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر مناؤ. تو عید کا موقع یہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھاٹ سے بھول جاؤ، فجر کی نماز چھوڑے رکھے ہیں اور پھر 5 وقت کی نماز بھی چھوڑیے کیونکہ ہم حلوے اور پوری اور یہ سب کھا رہے ہیں اور گوشت ماڑے کھا رہے ہیں. سبحان اللہ، نہیں بھائی. عید کا مقصد ہی اس طرح کے جو پیغام آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے بعض ڈفرینٹ جو مذاہب ہیں یا ریلیجنز ہیں ان کی طرح اسلام میں عید کا مقام ہے. نہیں، عید کا مقام تو بہت ہی گہرا روحانی تعلق ہے. جو عید ہم مناتے ہیں شکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے تعلق کپڑوں سے یا اس سے نہیں. اور ہاں اگر ہم اچھے کپڑے پہنے، ہم تو اللہ کی ثنا بیان کرنے کے لیے پہن رہے ہیں، نہ کہ اعوذ باللہ کیونکہ لوگ فوت ہو رہے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے. تو پلیز اس بات کو کلیئر رکھیے اپنے ذہن میں. جب کوئی کہتا ہے دیکھو سب جگہ تو موتیں ہو رہی ہیں، چھوڑو اب کیسی ہے عید، یہ تو بڑی منحوس عید ہے، نعوذ باللہ، کبھی نہیں. میں نے اپنے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بڑی طویل گفتگو کی ہے کہ کبھی بھی ہم وقت کو منحوس نہیں بولیں کیونکہ پھر ہم اللہ کو گالی دے رہے ہیں. اللہ نے خاص طور پہ حدیث قدسی میں کہا ہے میرے بندے نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، وہ وقت کو گالی دیتا ہے، در حقیقت مجھے گالی دے رہا ہے. نعوذ باللہ. تو اسی لیے عید کا مقصد ہم صحیح سے سمجھیں. تو پینڈیمک ہے، موتیں ہو رہی ہیں، ہمارا دل رنج میں ہے، ہم دکھی ہیں، لیکن ساتھ میں ہم عید کے موقع کو استعمال کریں گے دعا کرنے کے لیے. تو آخری میں بس میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن میں ہیں تو عید کی کیا کچھ آداب ہیں. سب سے پہلے آداب، جب آپ کو اناؤنسمنٹ آ گئی کہ عید کا چاند دکھ گیا ہے، تکبیرات شروع کر دیں. کیوں؟ قرآن مجید کی روشنی میں آیت نمبر 185 سکھاتی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. تکبر اللہ کیا ہے؟ تکبیرات شروع کر دیجئے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. گھر میں یہ آپ بلند آواز میں کریے، گھر میں سب لوگ سنیں انشاءاللہ تعالی. بلند کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا میں چیخ کے آپ کریں، لیکن یہ کہ بچے بھی سیکھیں. یہ ایک خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا رمضان کو ختم کرنے کا. اے اللہ امید یہی ہے تجھ سے، تو نے سب دعائیں قبول کی ہماری. اگلے دن پھر یہ تکبیرات ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ عید کی نماز پڑھیں گے. بعض علماء کہتے ہیں گھر میں کم از کم 4 مرد ہوں تبھی عید کی نماز کر سکتے ہیں. الگ الگ اوپینینز ہیں. حضرت انس بن مالک سے ہمیں اوتھینٹکلی پتہ ہے کہ جب وہ عید کی نماز مس کر دی تھی انہوں نے، تو گھر آ کے سب کو اکٹھا کر لیا تھا، ایک فرد کو مقرر کیا تھا اور انہوں نے عید کی نماز پڑھائی تھی. تو آپ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت یہ نمازیں ہیں جس کے اندر تکبیرات
ہوتی ہیں زیادہ. سب سے آسان عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جس سے آپ بہت مانوس ہیں وہ ہے اللہ اکبر اور آپ ثنا پڑھیے. اس کے بعد آپ 3 بار اور تکبیر پڑھیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی مرضی ہے, ہاتھ سائڈس پہ چھوڑ دیں یا پھر باندھ لیں نیت. پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت, کوئی بھی سورہ آپ کو پتہ ہو اس کی تلاوت. اگر سورہ اعلیٰ کی کری ہو تلاوت تو سنت میں سے یہ ہے. پھر آپ رکوع میں جائیے اور پھر پہلی رکعت مکمل کریے. جب آپ واپس اٹھیں گے تو پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے. صحیح, جب آپ اٹھ گئے سیدھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریے. آپ سورہ غاشیہ اگر آتی ہو سورہ غاشیہ پڑھیے سنت میں سے, اگر نہیں پتہ کوئی بھی سورت پڑھ لیجیے. اس کے بعد رکوع میں داخل ہونے کے پہلے آپ 3 بار اور تکبیر پڑھیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر. چوتھی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ پہلے ایک کر لی تھی جب اٹھے تھے سجدے سے. تو چوتھی تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں گے اور اس طرح سمیع اللہ لمن حمدہ اور مکمل کریں گے اپنی نماز. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرا طریقہ جو میں جس سے زیادہ مانوس ہوں اور جس کو میں نے دیکھا ہے بڑے ہوتے ہوئے, اور وہ ہے پہلی رکعت میں تکبیرت تحریمہ کو ملا کے 7 تکبیرات ہیں. 7 تکبیرات, اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو جب پہلی تکبیر آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر, ثنا بیان کریں. اس کے بعد 6 اور تکبیرات, پھر سورہ فاتحہ, پھر سورہ اعلیٰ. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیے, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد آپ پھر کمپلیٹ کر لیجئے اپنی پہلی رکعت. جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے پھر کل 5 تکبیرات ہیں اس کے علاوہ جس سے آپ اللہ اکبر کر کے اٹھے تھے. 5 تکبیرات, پھر سورہ فاتحہ, پھر سورہ غاشیہ, اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. اس طرح مکمل کر لیں. یاد رکھیے یہ سب جو ایکسٹرا تکبیرات ہیں ان کو اگر مس کاؤنٹنگ ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائے, یا بالکل ہی بھول گئے کیونکہ نروس تھے اور کوئی ایکسٹرا تکبیرات نہیں کریں, کوئی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نماز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں. بس آپ کمپلیٹ کر لیجئے نماز. پیچھے مڑ کے دیکھیے, بچوں کو آپ گلے سے لگائیے, فیملی ممبرس کو گلے سے لگائیے. اس دن خوب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اور آخری میں کہوں گا خوب دعا میں یاد رکھیں ہمارے بھائی بہن جو فلسطین میں ہیں, مسجد الاقصیٰ کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں, جو روہنگیا کے ساتھ ہو رہے ہیں, ویگرز کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور دنیا جہاں میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں اور دیگر لوگوں کے ساتھ, سب کو خوب اپنی خصوصی دعا میں شامل کیجیے. اسی کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا اپنا یہ ایپیسوڈ. انشاءاللہ میرا اور آپ کا تعلق جاری رہے گا. ضرور فالو کریے گا مجھے سوشل میڈیا کے اوپر. سارے ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ ہیں. اور اللہ سے دعا ہے ہم سب سے قبول عطا فرمائے. آپ سب کو ان ایڈوانس عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.